السلام علیکم، میرا نام محسن علی تاج ہے۔ آج کا جو ویڈیو ہم بنانے جا رہے ہیں اس کا تعلق ہے ہمارے نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسپیکٹ سے متعلق۔ ربیع الاول کے مہینے میں چونکہ ہم اس پورے مہینے کو بہت احترام سے مناتے ہیں، لیکن کچھ ایسے عناصر ہوتے ہیں جو اسی مہینے کے اندر ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو ہے وہ ڈسگریس کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ ان کی انسلٹ کی جا سکتی ہے، ناممکن سی بات ہے۔ ہر مسلمان جو ہوتا ہے وہ اپنا پورا شیئر ڈالنے کی کوشش کرتا ہے کہ اس محترم مہینے میں اس محترم شخصیت کے لیے ہم اپنا جو ہے وہ پورا حصہ ڈالیں اور کچھ ثواب کمانے کی کوشش کریں۔ بات ہو رہی ہے اس وقت بلاسفیمی کی، جو کہ اس وقت کی گئی ہے فرانس میں، اور وہاں کی لیڈرشپ نے اس میں جو ہے وہ اپنا جو ایک کردار ہے وہ بہتر طریقے سے نہیں ادا کیا ہے، اور بہت زیادہ ڈس اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے ساری مسلم امہ کو، اور اس وقت پوری دنیا میں پروٹیسٹ ہو رہے ہیں۔ لیکن پروٹیسٹ کے ساتھ جو ہے وہ ایک بہت زیادہ جس چیز کا بہت نام آ رہا ہے وہ ہے بائیکاٹ، ٹھیک ہے۔ بائیکاٹ جو ہے وہ ایک ایسا عمل ہے جو کہ ہر ملک، ہر کمیونٹی، ہر گروپ اپناتا ہے جب ان کے جو جائز مقاصد ہیں ان کو جو ہے وہ فوقیت نہیں دی جاتی اور ان کے ساتھ امتیازی سلوک کیا جاتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف جو ایک کیمپین چلی ہے فرانس کے اندر، اس کو کنڈیم کرنے کے لیے، جو کہ ڈیفینیٹلی ایک کنڈیمیبل ایکٹ ہے، اور اس پہ پروٹیسٹ بھرپور ہونا چاہیے کیونکہ وہ ہمارے لیے ایک محترم شخصیت ہے۔ دین اسلام ان کی وجہ سے پھیلا، اور نہ صرف مسلمان بلکہ غیر مسلم بھی ان کی اتنی ہی رسپیکٹ کرتے ہیں جتنی ہم لوگ ان کی کرتے ہیں۔ لیکن پھر بھی اچھے لوگوں میں سے برے لوگ پیدا ہوتے ہیں اور وہ برے کام کرتے ہیں، جس کی وجہ سے اچھے اور برے کا فرق ہمیں پتہ چلتا ہے۔ لیکن اس کو ہم اپنی پوری کوشش سے ناکام بنائیں گے۔ ایک اسٹیپ لیا جا رہا ہے، انشاءاللہ اس کا کوئی اچھا امپیکٹ آئے گا۔ جیسا کہ اس وقت ہر کمیونٹی کے لیے، ہر گروپ کے لیے، ہر ایتھیکل گروپ کے لیے جو ہے وہ ایک قانون بنایا گیا ہے تاکہ ان کو ڈسرسپیکٹ نہ کیا جائے، ان کی جو ہے وہ انسلٹ نہ کی جائے۔ اسی طرح کا ایک قانون بنایا جائے، ایک سسٹم بنایا جائے۔ اس پر ابھی کام ہو رہا ہے، اور مجھے امید ہے کہ ہماری گورنمنٹ ہو یا ہمارے نان گورنمنٹل جو پرسنالٹیز ہیں، جو انفلوئنسرز ہیں، وہ اس میں اپنا پورا کردار ادا کریں گے۔ تو چلتے ہیں بائیکاٹ کی طرف، اور بائیکاٹ کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ بائیکاٹ بیسیکلی ہے کیا، اور یہ کس طرح کام کرتا ہے، کس طرح افیکٹ کرتا ہے۔ سب سے پہلے تو ہم یہ سمجھ لیں کہ بائیکاٹ کا جو کانسیپٹ ہے وہ ہے کیا۔ بائیکاٹ کا جو کانسیپٹ ہے وہ کچھ اس طرح ہے کہ ہم بغیر کسی خون خرابے کے، بغیر کسی وائلنس کے اپنا پوائنٹ آف ویو جو ہے وہ کنوے کریں، اور اس بات کو برابر کرنے کی کوشش کریں جس بات کو کمپریہینڈ نہیں کیا جا رہا۔ کون سی ایسی بات ہے جس کو جو ہے وہ ویلیو نہیں دی جا رہی ہے، ٹھیک ہے۔ ان چیزوں کو جو ہے وہ ہم اس طرح کمپریہینڈ کرنے کے لیے لوگوں کو جو ہے وہ اس طرح کی اسٹریٹجی استعمال کرتے ہیں تاکہ ان کو تھوڑا سا دیکھیں۔ اس وقت سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز کیا ہے لائف میں، وہ ہے معاش، ٹھیک ہے۔ تو معاش اگر افیکٹ ہوتا ہے تو پھر لوگ مجبور ہو جاتے ہیں یہ سمجھنے کے لیے کہ آخر سامنے والے کا مسئلہ ہے کیا۔ تو یہ ایک واحد طریقہ ہے جو کہ بغیر وائلنس کے جو ہے وہ ہم اپنے پوائنٹ آف ویو کو لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں۔
ٹھیک ہے، تو آگے بڑھتے ہیں. اچھا، دنیا میں موسٹ آف دا ٹائم جو بائیکاٹس ہوتے ہیں وہ بیسیکلی بائنگ ہیبٹ کو جو ہے وہ افیکٹ کرنے کے لیے کیا جاتا ہے، اور پھر اس کو پرولونگ کیا جاتا ہے. یعنی کہ اگر آپ کے پوائنٹ آف ویو کو نہیں سمجھا جا رہا اور اس پہ کوئی بات نہیں ہو رہی، کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے، تو پھر آپ اس کو ایکسٹینڈ کرتے ہیں. ایکسٹینڈ کرنے کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ آپ کسی کمیونٹی کو یا کسی ملک کو یا کسی ریس کو جو ہے وہ آپ بالکل ہی سیبوٹاج کرنے جا رہے ہیں، بلکہ آپ اس کو ایک وارننگ دینا چاہتے ہیں کہ اگر ہماری بات کو نہیں سنا گیا یا ہمیں اسی طرح ڈسریسپیکٹ کیا گیا یا جو بھی اس کا مقصد ہو سکتا ہے، بشرطے کہ وہ جائز ہو، تو ہم اس پہ اور زیادہ اس کو پرولونگ کرتے جائیں گے اور اس کو اور پھیلائیں گے. ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے کہ جیسے ابھی اب فرانس کی بات ہو رہی ہے کہ وہ ایک ملک میں شروع ہوا، پھر دوسرے میں ہوا، پھر تیسرے میں، تو یہ ایک اسٹریٹجی ہوتی ہے جس کے تھرو ہم جو ہے بائیکاٹ کو یا بائنگ ہیبٹ کو جو ہے وہ ہم افیکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اچھا، اس بوائیکاٹ سے پہلے ہمیں جو سب سے امپورٹنٹ چیز سمجھنی چاہیے کہ اگر ہم کسی پروڈکٹ کے خلاف پروٹیسٹ کرنے جا رہے ہیں تو کیا ہم نے اس کا آلٹرنیٹیو بھی رکھا ہوا ہے. اگر ہم نے آلٹرنیٹیو نہیں رکھا اور ہم اس پروڈکٹ کا بائیکاٹ کرنے جا رہے ہیں تو یہ میرے خیال میں ایک غلط اسٹریٹجی ہے. میں بیوقوفی تو نہیں کہوں گا، لیکن غلط اسٹریٹجی اس وجہ سے ہے کہ ہمارے پاس اس کا کوئی آپشن نہیں ہے. کہ مثال کے طور پہ اگر ہم ایک کولڈ ڈرنک کا بائیکاٹ کرنے جا رہے ہیں تو ہمارے پاس اس کی ایک آلٹرنیٹیو کولڈ ڈرنک ہونی چاہیے. یا کولڈ ڈرنک آف کورس از ناٹ اے نیسیسٹی رائٹ ناؤ، لیکن بچوں کی غذا کی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، جو کہ بہت ضروری ہو اور ہمارے پاس اس کا کوئی آلٹرنیٹیو نہیں ہو. ٹھیک ہے، تو پھر ایسی صورت میں جیسے ہم نہیں چاہتے کہ جی ہم کسی امریکن کمپنی سے جو ہے وہ تیل نکلوائیں اپنے ملک کے اندر، تو ہمارے پاس کوئی آلٹرنیٹیو ہونا چاہیے کہ کسی رشین کمپنی کے تھرو یا کسی سعودین کمپنی کے تھرو یا کسی اور ملک کی کمپنی کے تھرو ہمارا کوئی ایسا آلٹرنیٹیو کانٹریکٹ ہو. ٹھیک ہے، تو اس طرح اگر آلٹرنیٹیو آپشنز کی طرف نہیں جاتے ہیں اور ہمارے پاس ان کی اویلیبلٹی نہیں ہے تو پھر ہم ایک کمزور بوائیکاٹ کی طرف جا رہے ہیں جو کہ لانگ لاسٹنگ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، اچھا، عموماً یہ دیکھا جاتا ہے کہ بائیکاٹ شروع تو پبلک ہی کرتی ہے، لیکن یہ پھر کنورٹ ہو جاتی ہے پولیٹیکل موومنٹ کے اندر. ٹھیک ہے، اور اس میں پھر جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ پولیٹیکل پرسنالٹیز بھی آنا شروع ہو جاتی ہیں اور پھر تو اس طرح اس کا ویٹیج بڑھتا جاتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن وہ لوگ بھی یہ دیکھ کے آئیں گے کہ یہ جو بائیکاٹ ہوا ہے یہ کتنا اسٹرانگ ہے. ٹھیک ہے، نمبر آف پیپل سے میں نہیں سمجھتا کہ ایک اچھا بائیکاٹ بن سکتا ہے، لیکن نمبر آف پیپل جمع تو ہوں لیکن ایک بیٹر اسٹریٹجی کے ساتھ اگر بائیکاٹ کرتے ہیں تو اس میں پھر آپ مزید لوگوں کو انوالو کر سکتے ہیں. جیسے کہ میں نے پولیٹیکل جو ہے وہ گروپس کا کہا کہ وہ انوالو ہو سکتے ہیں. اس کے علاوہ ریلیجس جو ہے پرسنالٹیز شامل ہونا شروع ہو جاتی ہیں. پھر جو سماجی ورکر ہوتے ہیں، جو سوشل ورکر ہوتے ہیں، جن کی ایک آئیڈینٹی ہوتی ہے، وہ شامل ہونا شروع ہو جاتے ہیں. پھر میڈیا کے جو لوگ ہوتے ہیں، سیلیبریٹیز ہوتے ہیں، وہ اس پہ شامل ہونا شروع ہو جاتے ہیں. لیکن اٹ آل ڈیپینڈس آن دی ویٹیج آف یور پروٹیسٹ. اچھا، اندر ورژن جو اس میں دیکھا جاتا ہے بائیکاٹنگ میں وہ ہوتی ہے ری انویسٹمنٹ. ری انویسٹمنٹ اس طرح ہوتی ہے کہ مختلف کمپنیز کو اپروچ کیا جاتا ہے. مختلف جو ہے وہ جیسے ٹی وی چینلز کو آپ نے اپروچ کر لیا، آپ کے ڈپارٹمنٹل اسٹور ہیں ان کو اپروچ کر لیا اور ان سے آپ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ اپنے جو اسٹور ہے یا جو بھی ان کا پلیٹ فارم ہے وہاں سے آپ یہ پروڈکٹس ہٹائیں جس کا تعلق کسی کنٹری، کمیونٹی، گروپ یا جس سے بھی ہوتا ہے. تو یہ ایک اور طریقہ ہے.
اس کے علاوہ جو ایک اور طریقہ ہے وہ گورنمنٹ لیول پہ ہوتا ہے کہ گورنمنٹ جو ہوتی ہے وہ خود اپروچ کرتی ہے مختلف کیا کہتے ہیں بڑی پرسنالٹیز کو، ٹھیک ہے، جن کا انفلوئنس ہوتا ہے، جو انفلوئنشل پرسنالٹیز ہوتی ہیں ان کو اپروچ کرتی ہیں، ٹھیک ہے، ان کے تھرو ایک نیٹ ورک بنایا جاتا ہے اور اس کو پھر پراپرلی جو ہے اسپریڈ کیا جاتا ہے، ڈپینڈنگ کہ گورنمنٹ کا اس میں انٹرسٹ ہے یا نہیں ہے. لیکن ابھی جو کرنٹ ایشو چل رہا ہے اس میں تو گورنمنٹ کا انٹرسٹ ہونا لازمی ہے، کیونکہ یہ بات ہے ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. تو اس کے علاوہ اور جتنے بھی ایشوز ہیں اس میں یہی اسٹریٹجی استعمال کی جاتی ہے. اکیڈمک لیول پہ بھی اس چیز کو برابر کرایا جاتا ہے. اس میں ایک امپورٹنٹ چیز ہے کہ جیسے میں نے بات کی کہ ہمارے پاس سبسٹیٹیوشن ہونا چاہیے، آلٹرنیٹیو ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. تو ہماری جو نئی نسل ہے یا ہمارے جو نئے بچے ہیں جو ابھی ٹرین ہو رہے ہیں مختلف کیپیسٹی کے اندر، مختلف ڈسپلن کے اندر، ٹھیک ہے، ان کو یہ چیز سمجھائی جائے کہ آپ جو کچھ بھی آگے بنانے جا رہے ہیں یا جو کچھ بھی آگے کرنے جا رہے ہیں وہ ان کاموڈیٹیز پہ کام کریں، ان پروڈکٹس پہ کام کریں، ان سروسز پہ کام کریں کہ ہم اپنے جو مخالف ممالک ہیں یا مخالف گروپس ہیں، مخالف کمیونٹیز ہیں، ہم ان پر جو ڈپینڈنٹ ہیں، ہماری جو ڈپینڈنسی ہے ان گروپس یا کمیونٹیز پہ، وہ ہماری ختم ہو جائے. تو اکیڈمک لیول پہ جو ہے اس چیز کو ایک تو جو ہے وہ ڈیلیور کیا جاتا ہے کہ ہم بیسیکلی اس بائیکاٹ کی طرف کیوں جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور بچوں میں بھی ایک اویئرنیس آ جاتی ہے. ہمارے جو کالج اسٹوڈنٹس ہیں، یونیورسٹی اسٹوڈنٹس ہیں، ان کے اندر بھی ایک ایکنالجمنٹ ہو جاتی ہے، اویئرنیس پیدا ہو جاتی ہے کہ آیا یہ صحیح ہے یا غلط ہے. یاد رہے کہ جتنی بھی بڑی موومنٹس ہیں دنیا میں، جتنی بھی بڑی تحریکیں ہیں، وہ یونیورسٹیز اور کالجز سے ہی شروع ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ بچوں میں پیشن ہوتا ہے کچھ کرنے کا اور وہ ہر کام کو جو ہے وہ ایک بہتر اسٹریٹجی سے کر لیتے ہیں. تو ان کو بھی اس میں اپنا شیئر ڈالنا چاہیے، ان کو بھی سمجھنا چاہیے کہ وائی بیسیکلی وائی وی آر گوئنگ فار اے پروٹیسٹ، وائی وی آر گوئنگ فار اے بائیکاٹ. اگر میں کنکلوڈ کروں تو میں صرف یہی کہنا چاہوں گا کہ اگر کسی کام کو اگر وہ جائز ہے، آپ کرنے جا رہے ہیں، تو اس کو زیادہ آرگنائزڈ وے میں، زیادہ اسٹرکچرل وے میں اگر آپ کرتے ہیں تو اس کا جو رزلٹ ہوتا ہے، اس کا جو کانسیکوینس ہوتا ہے وہ آپ کو بہتر نظر آتا ہے. لیکن جو بھی آپ کام کرنے جا رہے ہیں، کسی سپلائی کو آپ بند کرنے جا رہے ہیں، کسی پروڈکٹ کو آپ جو ہے وہ پریونٹ کرنے جا رہے ہیں، لوگوں کو سمجھانے جا رہے ہیں کہ آپ اس کو استعمال کرنا بند کریں، تو لوگوں کا پہلا سوال یہی ہوگا آپ سے، جو کنزیومر ہے اس کا پہلا سوال یہی ہوگا کہ آپ اس پروڈکٹ کو استعمال کرنے سے تو ہمیں روک رہے ہیں، لیکن کیا اس کا کوئی سبسٹیٹیوشن ہے ہمارے پاس، ٹھیک ہے. اور دیکھیں جب بھی آپ کسی پروڈکٹ یا سروس کو استعمال کرنے پر یا کوئی پروڈکٹ بائی کرنے پر کسی کو آمادہ کر رہے ہوتے ہیں تو اس کی ایک پراپر کیمپین چاہیے ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور جسے ہم لابینگ بھی کہتے ہیں، جسے ہم ایڈورٹائزمنٹ بھی کہتے ہیں، جسے ہم پروپیگنڈا بھی کہتے ہیں. خیر کچھ الفاظوں کا چناؤ اوپر نیچے ہو سکتا ہے، لیکن میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کام کو اگر آپ پراپر طریقے سے کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کے پاس ایک پراپر اسٹریٹجی ہونی چاہیے، جس کے بارے میں نے آپ کو کچھ چیزیں بتائیں. باقی آپ انٹرنیٹ پہ سرچ کریں گے تو آپ کو اور زیادہ باتیں پتہ چلیں گی. مجھے امید ہے کہ جو چیزیں میں نے یہ سب بتائی ہیں وہ آپ اپنے سرکلس میں شیئر کریں گے، اور اس وقت جو ہم ایک نئی کام میں جو ہے اپنا شیئر ڈال رہے ہیں تو اس کو ہم بہتر طریقے سے کر سکیں گے. ہوپ فار دا بیسٹ، لیٹس ہوپ کہ دنیا جو ہے وہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ویلیو ہے، جو ان کی ورتھ ہے، جو انہوں نے انسانیت کا پیغام پہنچایا سارے دنیا کو، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، اسے کمپریہینڈ کریں گے، اور ان کی جو مسکنسیپشن ہے ہمارے دین کے بارے میں، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ جو پروپیگنڈا کیا گیا ہے ہمارے خلاف یا ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف وہ بالکل غلط ہے، اور ان کی جو پرسنالٹی ہے وہ ٹوٹلی اپوزٹ ہے جو اس وقت یا پچھلے وقتوں میں جس طرح کی پرسنالٹی کو کنوے کرنے کی کوشش کی گئی ہے.